گپتا کی طرف سے میں آج مہمان شاعر پٹنہ سے تشریف لائے جناب خورشید اکبر صاحب کا استقبال کرتا ہوں. شکریہ. خورشید اکبر تقریباً 30 برس سے شعر کہہ رہے ہیں اور اس وقت اردو ادب میں 80 کے بعد جو نسل آئی اس کے نہایت اہم شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں. بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں. آپ کے 4 مجموعے شائع ہو چکے ہیں. شاعری کے علاوہ نثر سے بھی ان کو بڑا شرف ہے. انہوں نے بہت اچھی نثری مضامین بھی لکھے ہیں. اور ایک کتاب انہوں نے ایک بھاشا 2 لکھاوٹ 2 ادب پر گیان چند جین کی جو کتاب تھی اس کے رد میں اس کے جواب میں انہوں نے بہت ہی مدلل بحث کی تھی جس کتاب سے. اور اس کتاب کی بڑی پذیرائی ہوئی تھی. لوگوں نے بہت پسند کیا تھا. پچھلے کئی برسوں سے انہوں نے وہ ایک رسالہ آمد کے نام سے نکال رہے ہیں اور جو ہندوستان پاکستان اور دیگر ممالک میں بھی جہاں جہاں اردو بولنے لکھنے پڑھنے والے لوگ موجود ہیں ان تمام جگہوں پہ جا رہا ہے. آمد کے ذریعہ انہوں نے اپنے طور پہ اس وقت جو اردو ادب میں ایک طرح کی سرگرمی میں ایک طرح سے جو ٹھہراؤ آ گیا تھا اس کو متحرک کرنے کی بڑی عمدہ کوشش کی ہے. ان کا آمد کا لوگو ہی ہے ادب کے زندہ لوگوں کی گردش. تو اس طرح سے اب ان کی 3 حیثیتیں میرے سامنے ہیں بطور شاعر، بطور نثر نگار اور بطور ایڈیٹر. سب سے پہلے میں خورشید اکبر صاحب آپ سے شاعری کے بارے میں بات کروں گا. آپ نے جو تقریباً 80 میں شاعری شروع کی وہ زمانہ جو جدیدیت کے بعد کا زمانہ تھا، یعنی جدیدیت جہاں پہ تقریباً ختم ہو رہی تھی اور نئی شاعری کی روپ ریکھا کیا ہوگی اور کیسے بنے گی اس کا کوئی ابھی واضح نہیں ہو پایا تھا. اس زمانے میں کس طرح کیسے آپ لوگوں کو شعر کہنے کی تحریک پیدا ہوئی؟ آپ کے ذہن میں کیا ماڈل رہے یا شاعری خود کیوں کریں غزل کی شاعری؟ تو یہ کیسے آپ لوگوں کے ذہن میں آئی ہے؟ آپ نے کیسے اس کو محسوس کیا ایک دور افتادہ مقام پہ رہتے ہوئے جو اردو کے مرکز نہیں ہیں میرے خیال میں، تو ان میں گاؤں میں رہنے والے لوگ کس طرح سے اردو شاعری کی طرف متوجہ ہوئے، خاص طور سے آپ نے اپنی نوجوانی میں؟ خورشید اکرم صاحب، ایسا ہے کہ میں نے باضابطہ شعر کہنا شروع کیا 1975 سے. حالانکہ بچپن سے تک بندی کی عادت تھی اور میں تو بالکل گاؤں میں رہتا تھا. وہ شیخ پورہ ضلع کا ایک چھوٹا سا گاؤں مل کے معاشرہ تھا اردو کا جہاں تو وہاں لیکن وہاں پہ یہ تھا کہ میرے نانا محترم مولوی تھے، حافظ تھے اور مکتب چلاتے تھے. تو میری ابتدائی تعلیم وہیں ہوئی. تو بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے بچوں میں. تو اس طرح سے یہ کہ اب اسماعیل میرٹھی کے اشعار یا دیگر حالی کے اشعار، مطلب جو اس زمانے کے اقبال کے اشعار، یہ سب ہم لوگ کو ازبر کرائے جاتے تھے. تو بیت بازی میں ان سب اشعار کا ہم لوگ استعمال کرتے تھے سبھی بچے. تو ایسے ہی شوق پیدا ہوا. 75 کے بعد میں نے 75 سے باضابطہ شاعری شروع کی اور 77-78 کیا عمر رہی ہوگی تب آپ کی؟ 75 میں میری عمر کتنی 15 سال 16 سال کی عمر تھی. ہاں، اس وقت سے میں چھپنے بھی لگا 77-78 سے. تو ہم زباں اور تحریک جیسے رسالے میں پہلے میں خورشید درخشاں کے نام سے لکھتا تھا. بعد میں 1950 میں میں نے یہ نام، تعارف کا یہ حصہ میری طرف میرے حصہ رہ گیا تھا. ہاں، تو پہلے میں خورشید درخشاں کے نام سے لکھتا تھا. ایک واقعہ اس کے ساتھ ہے، بہت مختصراً میں کہنا چاہوں گا کہ تحریک کے ایڈیٹر کو میں نے اپنی غزلیں بھیجی. گوپال متل صاحب اس وقت تحریک کے ایڈیٹر ہوا کرتے. تو انہوں نے جواباً جو خط مجھے لکھا اس میں لکھا کہ محترمہ آپ کی غزلیں ملی، شکریہ، آپ کی غزلیں تحریک کے لیے منظور کر لی گئیں. تو مجھے بڑی مطلب سبکی ہوئی کہ صاحب یہ مجھے خود درخشاں سے لگتا ہے کوئی مطلب خاتون سمجھ رہے ہیں. میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ نہیں، اب جو ہو گیا اب میں اپنا نام بدلوں. تو میں نے اپنے دادا محترم اکبر علی کی مناسبت سے میں نے خورشید اکبر اپنا نام اختیار کیا اور پھر تب سے یہی نام. اور یہ نام بڑا راس آیا ہے آپ کی شاعری کو. ہاں، اللہ کا کرم ہے. تو آپ نے جیسے جدیدیت کی بات کی تو 75 میں جب میں گاؤں میں تھا تو اس وقت میں جانتا بھی نہیں جدیدیت ترقی پسندی ہوتی کیا. یقیناً جی. 86 میں جب میں پٹنہ آیا ملازمت کے سلسلے سے، پٹنہ میں میرا تقرر ہوا تو بعض دوستوں سے باتیں ہوئی. پھر لائبریریوں میں بیٹھ کے پڑھنے لگا. شوق ہوا پڑھنے کا. اس زمانے میں کمپٹیشن کی تیاریاں بھی کر رہا تھا، مقابلہ جاتی امتحانات کی. تب معلوم ہوا، اردو بھی میرا ایک پرچہ تھا اس میں، یو پی ایس سی میں بھی بی پی ایس سی میں بھی. تب مجھے پتہ چلا کہ صاحب یہ ترقی پسندی کیا ہے اور جدیدیت کیا ہے. اور میں تو اس وقت جو شعر کہتا تھا تو اس وقت بھی کوشش کرتا تھا کہ کچھ ہٹ کے کہوں. یہ ایک میرے اندر ایک پتہ نہیں
मेरी जिबिल्लत में ये चीज़ शामिल थी क्या थी। अब उसमें मैं कितना कामयाब होता था ये पता नहीं। बाज़ लोग मजाक भी उड़ाते थे, बाज़ मेरे अहबाब कहते थे ये क्या शेर तुमने कह दिया, इसमें ज़बान की खामी है तो मुहावरे की खामी। मैं किसी की परवाह नहीं, मगर ठीक है भाई खामी है तो है। अच्छा, गांव में रहता है, गांव में कोई उस्ताद भी ऐसा नहीं था जिससे मैं दिखाऊं अपना कलाम। बाद में 78 वगैरह में कैसर शमीम साहब कलकत्ते में वो मिले, किसी ने मुझे बताया, मैंने उनसे रुजू किया, फिर उनको मैंने अपना उस्ताद कलकत्ते में भी क़याम रहा आपका? मेरे वालिद कलकत्ते में थे, कलकत्ता पोर्ट में काम करते थे इंडियन शिपिंग कंपनी में। तो मेरा जाना आना गर्मी की छुट्टियों में या पूजा की छुट्टियों में होता था। तो वालिद साहब की वजह से कलकत्ते, फिर मेरे मामू जान, मेरी खाला, वहाँ बहुत लोग थे कलकत्ते में। तो एक तरह से मैं मानता हूँ कि मेरे अदबी करियर का जो बाज़ाब्ता आगाज़ होता है वो कलकत्ता से। हरचंद के पटना और बिहार को अवलियत हासिल, मैं यहाँ पैदा हुआ, पढ़ा लिखा, लेकिन जो अदबी तौर पे मुझे एक ब्रेक थ्रू मिला, मेरी चीज़ें गाजी में और आबशार में और छोटे छोटे अखबारों में उस वक्त छपती थी। फिर मटिया बुर्ज से मेरा बड़ा ताल्लुक़ रहा, मेरी खाला भी थी, मामू भी वहाँ थे, तो वहाँ पे नहीं, आपसे भी उसी ज़माने में तारुफ हुआ था। फिर मुश्ताक जावेद और ये फ़ारूक शफ़क़ और दिलकश आज़मी और अनवर हुसैन अनवर और कमतर अज़ीम आबादी, ये सब लोग हमारे सीनियर थे, एम के असर, लेकिन बड़ी मोहब्बतें करते थे मुझसे और मुझे बहुत हौसला देते थे। कहते थे भाई तुम्हारे अंदर बहुत स्पार्क है, तुम शायरी करो, शायरी मत छोड़ना। आज भी उन लोगों से मेरे बड़े अच्छे मरासिम हैं। पटना आ गए? हाँ, फिर मैं पटना बाज़ाब्ता आया तो पटना में भी दोस्तों का बड़ा हल्का मिला, है ना। आलम खुर्शीद और नुमान तो उस ज़माने में वहीं थे, पटना रेडियो से वाबस्ता थे और स्ट्रगल कर रहे थे। हम लोग भी स्ट्रगल के पीरियड में थे, छोटी सी नौकरी मिली थी मुझे, हाँ, शायरी में भी स्ट्रगल था। तो बहुत सारे हमारे अहबाब कुछ अफसानों में, कुछ तनकीद में, कुछ शायरी में थे। तो हम लोग आपस में मिलते थे, नशस्तें होती थी, बैठते थे, तबादले ख्याल होता। धीरे धीरे वो शिराज़ बिखर गया। हमारे बहुत सारे अहबाब मुलाजमत के सिलसिले से दूर दराज, कोई दिल्ली आ गए, कोई अलीगढ़ चले गए, कोई कलकत्ते में रह गए, इस तरह से वो शिराज़ा बिखर गया। लेकिन एक ज़माने में आप लोगों ने, मतलब एक तरह से आप लोगों ने एक नई शायरी के लिए एक फ़ज़ा हमवार करने की कोशिश, हम सब दोस्तों ने ये तय किया था कि भाई तरक्की पसंदी और जदीदियत बहुत हो चुकी, और तरक्की पसंदी के नाम पे नारेबाजी और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल बहुत हुआ अदब में, और जदीदियों ने बहुत ही बहाम और समाज से और समाजी शऊर से कटने की बातें की और समाजी सरोकार से हटने की बातें की। तो हम दोस्तों ने एक तरह से, ये हमारा कस्द भी था, हालांकि शायरी और तख्लीकी अमल कोई बहुत मंसूबाबंद तरीके से नहीं अंजाम पा सकता, उसमें लाशऊर का ज़्यादा दखल होता है, लेकिन हम दोस्तों ने तय किया था कि हमें तरक्की पसंदी और जदीदियत दोनों से हट के अपने लिए राह बनानी है। और मेरा पहला मजमूआ जो 94 में छपा, समुंदर खिलाफ रहता है, तो उसका इंतसाब मैंने अपने उन अहबाब के नाम ही किया जी। उर्दू की वो जदीदियत और तरक्की पसंदी से इनहराफ करने वाली उस नस्ल के नाम जिसकी आज़ादाना शनाख्त पर बाज़ तख्त नशीन आक़िदीन को एतराज़ है। जी जी जी। और उसी वक्त से हम लोगों ने तय किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि आपका एक मजमून आलम खुर्शीद ने लिखा था और एक आपने लिखा था, ग़ालिबन किसी किताब पर लिखा था, और आपने उसमें ये कहा था कि भाई हम लोग खुले बंदों ये बात कही कि हम लोगों ने आज़ादी की बात की थी, आज़ादी की बात की थी, अपनी शायरी को हम ना जदीदियत को लेना चाहते हैं ना, और ये एक तरह से नई शायरी का और नए लोगों को एक जहन दिया था इसने, जो मेरा अपना ख्याल है। फिर आप लोग कैसे इसको और आगे ऐसा था कि आलम खुर्शीद का मजमुआ उस ज़माने में 88 की बात है जी। आलम खुर्शीद का मजमुआ शाया हुआ वो नए मौसम की तलाश, उनका पहला मजमुआ, हम सब उसमें पक्की शायरी, तो उसका दीबाचा आलम ने लिखा था, जिसमें उसने आज़ाद फ़ज़ा में आज़ाद जहन की उड़ान और शायरी पर किसी भी तरह की पाबंदी या बल्कि मुझे याद आ रहा है कि आप लोगों की इन्हीं बातों पर मज़हर इमाम साहब ने और मैंने लिखा था, वो एक लहर आती हुई के नाम से लिखा था, उसमें आपको भी कोट किया था उन्होंने, आलम खुर्शीद। वो असल नई नस्ल जो है, मेरी कोई किताब नहीं थी, बल्कि एक प्रोफेसर अताउर रहमान साहब की किताब थी, मखदूम मोहिद्दीन हयात और शायरी, उसका दीबाचा मैंने लिखा था। और मैं लिखना नहीं चाहता था, लेकिन अताउर रहमान साहब ने कहा नहीं आप लिखिए, मैं जानता हूँ बहुत अच्छा लिखा। मैंने कहा भाई मैं बिल्कुल अभी तिफल मकतब हूँ, मैं दीबाचा क्या लिखूँ। लेकिन मैंने उसमें एक बात कहने की कोशिश की थी कि ये जो उर्दू की नई नस्ल अभी सामने आ रही है, ये बहुत ज़हीन है, बहुत हसास है, और ये तनकीद हो, तहकीक हो या तख्लीक हो, हर मामले में ये नस्ल बिल्कुल आज़ादाना शनाख्त चाहती है। अब ये नस्ल उकता चुकी है किसी भी लेवल से। अच्छा, अब जब इस मरहले से गुजर गए, जब ये हो गया कि भाई साहब अब हमने जो है
ایک فضا بنا لی اپنے لیے کہ بھئی ہم اب ہماری آزادی پر جو تخلیقی آزادی ہے اب اس پر کوئی سوال کم از کم اس طرح نہیں کرے گا کہ آپ اس خیمے میں یا اس خیمے میں ہیں. اس کے بعد جو شعوری طور پہ اب شاعری کے بارے میں جو اب آپ لوگوں کے جو ذہن مطلب جو آپ دوست اور مطلب آپ سے مراد اکیلے آپ نہیں ہماری پوری نسل پوری جنریشن تقریباً جنریشن میں کیسے آپ نے محسوس کیا کہ ہماری جو تخلیقی شناخت ہے وہ کس طرح سے دوسروں سے الگ ہو رہی ہے زبان کی سطح پہ بیان کی سطح پہ فکر کی سطح پہ ہم کس طرح سے ان سے الگ ہو رہے ہیں کچھ شعوری طور پہ کچھ لاشعوری طور پہ. دیکھیے ایسا ہوا کہ جس زمانے میں عالم خورشید نے اور میں نے لکھا اور مظہر امام نے اس کو کوٹ کیا اپنے مہمان اداریے میں کتاب نما کا اداریہ تھا وہ پھر ان کی کتاب میں بھی وہ مضمون شامل ہوا تو دراصل اسی زمانے میں شمس الرحمان فاروقی صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا اور پیش رو میں جی آج کی ادبی صورتحال جی 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 اس میں انہوں نے چند سوالات کیے کہ نئی نسل نے کیسے انحراف کیا کس سے انحراف کیا اور اگر نئی نسل نے انحراف کیا ہے تو تمہارا ناقد کون ہے تمہارا ناقد یہ سوال انہوں نے اٹھایا تو اس پر پھر ان کا اداریہ بھی آیا تھا مظہر امام کا اور دوسرے لوگوں نے بھی بہت لکھا ہم لوگوں نے بھی پھر جواب دیا اور لکھا کہ صاحب دیکھیں نئی نسل کو خواہ مخواہ یہ لوگ گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فاروقی صاحب نے اپنے طور پہ بتایا کہ یہ نئی نسل جو ہے یہ جدیدیت سے الگ نہیں ہے. جس طرح جدیدیت کے بارے میں ترقی پسندوں نے کہا تھا کہ جدیدیت دراصل ترقی پسندی کی توسیع ہے ویسے ہی نارنگ نے بھی کچھ ایسی فضا بنانے کی کوشش کی نہیں نارنگ صاحب نے تو بعد میں خیر ان کا معاملہ بھی آیا فاروقی صاحب نے یہ فضا بنانے کی کوشش کی کہ یہ جو لوگ جدیدیت سے انحراف کی باتیں کر رہے ہیں یہ جدیدیت ہی کی توسیع ہے. اچھا جی یہ باور کرایا گیا. بعد میں گوپی چند نارنگ نے 80 کے پورے جنریشن کو اس پوری نسل کو مابعد جدیدت ایک مکالمہ کے نام سے انہوں نے سیمینار کروایا جی انڈیا انٹرنیشنل سے بہت بڑا سیمینار ہوا اور اس میں 80 کے پہلے کے لوگ بھی آئے اور ہمارے بیشتر معاصرین جو نمائندہ شعراء تھے افسانہ نگار تھے سب شامل ہوئے سب نے اپنے تخلیقی محرکات پہ بھی لکھا اور بالکل کہ ہم کیسے الگ ہیں جدیدیت سے اور ترقی پسندی یہ ساری باتیں ہوں لیکن وہاں پہ ایک کھڑاک شروع ہو گیا مابعد جدیدیت کا ایک نیا شوشہ شروع ہوا ہم لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا ہاں ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگ مابعد جدیدیت کو بھی نہیں مانتے ہم مابعد جدید اس حد تک ہیں کہ زمانی طور پہ ہم جدیدیت کے بعد ہیں ورنہ مابعد جدید فکر جو ہے مغرب کی اس سے وہ اس اصطلاح سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں. ہم لوگوں نے اس کو کہا بھی بعد میں گوپی چند نارنگ صاحب نے اپنے طور پر پھر بتایا کہ نہیں صاحب ہاں جو ظاہر ہے کہ ہندوستان میں اور اردو کی جو مابعد جدیدیت ہوگی وہ مغرب والی نہیں ہوگی ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ الگ ہے یہ بہت طرح کی باتیں. پھر دراصل ہوا کہ 80 کی نسل کا یہ عالمیہ ہے کہ اس نسل کو ہمارے اکابرین نے اور ہمارے بڑے ناقدین نے اپنے طور پہ اون بھی کیا اور ڈیمیج بھی کیا اور ضرورت کے حساب سے استعمال بھی کیا. یہ عالمیہ ہماری پوری نسل کا ہے. اس میں کچھ لوگ استعمال ہوئے کچھ لوگ نہیں ہوئے استعمال کچھ لوگ آج بھی آزاد ہیں. جو چلیے ان کی بات کرتے ہیں جو استعمال نہیں ہوئے مطلب جن لوگوں نے اپنی تخلیقی آزادی کو زیادہ سمجھا اور اس کے حساب سے اپنے خیال اپنے طور پر جو باتیں سوچی اور تخلیقی طور پہ جس طرح سے جیسے مختلف تجربے مختلف عہد میں یعنی عمر کی مختلف پڑاؤ پہ ہے نا اور مختلف داخلی اور خارجی اثرات کے تحت شاعری میں تبدیلیاں ہوتی رہیں. تو یہ جیسے 30-35 برس پہلے جب آپ نے شروع کیا اور آج 30-35 برس کے بعد کتنا آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہے اگر پورے ادب کے حوالے سے کہیں تو؟ دیکھیے ہمارا پورا اردو ادب جی شاعری میں جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر ہم تخلیقی ادب کی بات کرتے ہیں اور اردو ادب میں تخلیق کا معاملہ جو ہے وہ بڑا واضح ہے. ایک تو غزل کا ہے ایک نظم کا ہے دو الگ الگ خانے ہیں وہ پھر افسانہ کا ہے اور پھر ناول کا ہے مطلب مجموعی طور پہ یہ 4 خانے بنتے ہیں بڑے. تو میں اس کے حساب سے آپ طرح سے دیکھیے میں اس میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ 80 کے بعد کے ادب کو دانستہ نظر انداز بھی کیا گیا اور 80 کے بعد کی جنریشن کو یہ احساس دلایا گیا کہ تمہارا ادب بہت چھوٹا ہے تم کچھ نہیں جانتے ہو تمہیں زبان نہیں آتی ہے تمہارا تخلیقیت سے واسطہ نہیں تخلیقی سروکار تمہارے بہت کمزور ہیں یہ بتایا گیا. یہ ایک پوری منصوبہ بند سازش تھی. ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو چند تنقیدی شعور رکھنے والے احباب تھے وہ بھی کسی نہ کسی خیمے میں جا کے شامل ہو گئے
انہیں چاہیے تھا کہ وہ کھل کر کے لکھتے اور ان باتوں کو بتاتے. یہ کام ان لوگوں نے نہیں کیا. اور پھر یہ کہ رفتہ رفتہ قاری کا حلقہ جس طرح سے کھلتا چلا گیا کہ اس سے 80 کے بعد کے ادب پر خاطر خواہ گفتگو نہیں ہو پائی ہے. اور میں ابھی بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ناول تو زیادہ تر 80 کے بعد ہی لکھے گئے. بے شک جدیدیت میں تو جو ناول لکھے گئے وہ زمانہ بس فکشن کا صرف مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ بھائی 2-3 ناول ہیں اور وہ بھی بہت کامیاب ناول جو بھی لکھے گئے وہ 80 کے بعد. اور یہ کہا بھی جاتا ہے عام طور پر کہ جدیدیت کا دور ناول کو چھوئے بغیر گزر گیا. بالکل صحیح بات. لیکن 80 کے بعد کا دور اس معاملے میں بہت متمول ہے کہ بہت لوگ ناول لکھ رہے ہیں. لیکن اب سوال اٹھتا ہے کہ اچھا ناول اور خراب ناول، بڑا ناول اور چھوٹا ناول، تو اس کا فیصلہ ظاہر ہے وقت کرے گا. جی جی جی. یا پڑھنے والے پہلی بات یہ ہے کہ لیکن ناول بہت لکھے گئے، وہ پیغام آفاقی ہوں، غضنفر ہوں، یا مشرف عالم ذوقی ہوں، خالد جاوید ہوں، یا عبدالصمد ہوں، حسین اللہ، بہت سارے عظیم خبیر. ایک بڑا قافلہ ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا. اب اس میں ساری نسلوں کے لوگ ہیں، کئی نسلوں. ہاں، اس میں کئی نسلوں کے، اس میں 80 سے پہلے کے بھی لوگ ہیں، 80 کے بعد سے لے کر کے اور رحمان عباس تک. بالکل. تو اب یہ کہ یہ تو ایک ڈیبیٹ ہو سکتا ہے، ایک بحث ہو سکتی ہے کہ بھائی ان میں اب ان کا محاسبہ ہو کتنے ناول کامیاب لکھے گئے، کتنے ناکام لکھے گئے. کچھ ناولوں کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ہر نسل کے کچھ ناولوں کو جو ناقدوں سے جن کے ٹانکے اچھے تھے، ٹانکے ملے ہوئے تھے، ان کے ناولوں کو پروجیکٹ کیا گیا. بقیہ لوگوں کو خاطر خواہ پذیرائی نہیں ملی. ہاں، قارئین نے سراہا ان کو، لیکن ان کو خاطر خواہ پذیرائی نہیں ملی. کچھ غزل کے بارے میں جیسے مثال کے طور پہ میں آپ ہی کو دیکھ رہا ہوں، کہاں آپ نے شروعات کی تھی، جب شروع میں آپ کی شاعری تھی بہت ہی باغیانہ تیور، جوش و جذبے کے ساتھ کی شاعری تھی، ہے نا. سب جو سمندر خلاف رہتا ہے کی شاعری تھی. میرے اصول کے بچے بھی احتجاجی ہیں، ذرا جھکوں تو میرا گھر خلاف رہتا ہے، اس طرح کی شاعری. یا رکابی میں بلائیں ڈال دو سب، کوئی بھوکا قلندر چیختا ہے. تو اس طرح کی شاعری تھی. اور پھر دھیرے دھیرے کر کے آپ کی شاعری سے ایک ناقد نے مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے اس پر یہ بھی کیا تھا کہ صاحب آپ نے اپنی اس آواز کو دبا دیا اور آپ اس کو چھوڑ کر کے اس آواز کو اور میچور کرنا تھا، چونکہ یہ جو ہے ایک جو اردو کے پسماندہ طبقے کی ذہنی آواز تھی، اس کے ذہن، اس کے دل کی آواز تھی، یہ جس طرح سے ابھر کے آ رہی تھی غزل میں. چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ غزل بہت سی چیزوں کو سہار نہیں پاتی ہے، غزل کی نازکی اور بہت سے موضوعات اور مسائل اور معاملات کو اس طرح سہار نہیں پاتی ہے. تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے اس کو مطلب قابل قبول بنانا شروع کیا تھا اور ابھی اس کو آپ کو اور میچور کرنا تھا، لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور آپ دوسری طرف چلے گئے. بہرحال ہر شاعر کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ اپنے جی میں یہ عرض کر رہا ہوں پہلے آپ کہ میرے پہلے مجموعے سے یہ تاثر قائم ہوا کہ بھئی میری شاعری کا لہجہ باغیانہ ہے اور احتجاجی ہے، لیکن میرے ہاں وہ باغیانہ پن نہیں تھا جو ترقی پسندوں کے ہاں، یا میں نے اس طرح سے کسی خاص نظریے کی تبلیغ نہیں کی تھی، کسی کا پروپیگنڈا نہیں تھا. وہ میرے دل کی آواز تھی اور وہ میرے دل کی آواز آج بھی دبی نہیں ہے، صرف اس کا جو تخلیقی سروکار ہے وہ ذرا سا سبلائم ہوا، اس کا رنگ ذرا تمجیدی ہو گیا. تو یہ تو تجربے اور عمر کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میری جو بنیادی آواز ہے، میرا بنیادی تخلیقی سروکار ہے اور احتجاج، وہ آج بھی ختم نہیں ہوا. میری شاعری، میرا تازہ مجموعہ آیا ہے، آسماں پسارا ہے، آپ اس کو بھی پڑھیں. اب جہاں تک ہمارے ایک دوست نے کہا، وہ ناقد ہے، کہ پسماندہ آواز یا پسماندہ معاشرے کی آواز، بھائی ہم ظاہر ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں اب تو اس میں پسماندہ غیر، اب تو ٹوٹل معاشرہ ہی پسماندہ ہے. اب تو اس میں آپ تفریق نہیں کر سکتے. یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایکسپینڈ نہیں کرتا ہے. ہم تو جس معاشرے میں جی رہے ہیں وہ کلی طور پہ وہ معاشرہ پسماندہ، وہ پچھڑا ہوا ہے، حاشیے پر چلا گیا. تو وہ حاشیائی آواز دبی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ دب گئی آواز. کم از کم میں ذاتی طور پہ اس آواز کے تئیں ایماندار ہوں. تو یہ بدلاؤ ظاہر ہے کہ اس طرح سے اردو غزل میں بھی اب غزل کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، میری آواز کے اپنے تقاضے ہیں. تو میں اپنی آواز کی لے کتنی اونچی رکھوں، کتنی دھیمی رکھوں، لہجے کا جلال باقی. ہاں، تو لہجے کا جلال باقی، لیکن غزل کے تقاضے نے بھی کچھ کام کر دیا. جب مجھے یہ شعور ہوا کہ غزل ہر آواز کی متحمل نہیں ہو سکتی، تو اس میں بہت سی چیزوں کو تمجیدی رنگ سے بھی برتنے کی ضرورت ہے، اور میں نے اس کی کوشش کی ہے. اب اس میں کامیاب ہونے یہ تو آپ حضرات فیصلہ کریں گے آنے والا وقت. یقیناً.
تو یہ جو ہے میں اس بات کو ایسے بھی دیکھ رہا تھا، مطلب جو بات اور تھوڑا سا ہمارے آپ کے بیچ میں رہ جا رہی ہے وہ یہ کہ مطلب آج جو تخلیقی طور پہ آج کا جو زمانہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب تخلیقی دیکھیے ابھی اس وقت 3-4 نسلیں موجود ہیں، لیکن 80 کے بعد اب اس وقت جو تقریباً اردو ادب میں جو لکھنے والے ہیں وہ وہی لوگ ہیں زیادہ تر، بے شک بیس جو تخلیقی طور پہ سرگرم ہیں، وہ لوگ جو 80 کے بعد آئے ہیں بالکل، اور ان سے پہلے والے اب اکا دکا لکھ رہے ہیں، اور 80 کے بعد تقریباً کوئی اس طرح سے منظم طور پہ کوئی نسل آئی نہیں ہے اردو میں، کم از کم ہندوستان میں مجھے اعتراض ہے 80 کے بعد والی نسل بھی ویسی منظم نہیں تھی، اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی نظریاتی اساس کا معاملہ نہیں تھا کہ ہاں کسی نظریے کی تبلیغ کرنی ہے. دیکھیے نظریہ اپنے آپ میں ایک طاقت تو ہوتا ہی ہے، تو وہ جو نظریاتی طاقت ہے، نظریاتی قوت ہے، ہر آدمی کا اپنا نظریہ تھا، ہر فنکار کا اپنا نظریہ تھا، وہ ذاتی تھا. ایک جو مشترکہ نظریہ ہوتا ہے وہ تو نہیں تھا 80 کے بعد، اور 80 کے بعد کے لکھنے والوں نے اپنے اپنے طور پہ ذاتی طور پہ جو چاہا جو لکھا، جو محسوس کیا وہ لکھا، اور یہی رنگا رنگی، یہی ویریشن ان کا کمال ہے اور یہی ان کی شناخت ہے. ورنہ پھر ترقی پسندوں اور جدیدیوں جیسی سب کی آواز، نعمان شوق ہوں، عالم خورشید ہوں، یا ارشد عبدالحمید ہوں، یا خورشید اکبر ہوں، کوئی تمیز کرنا مشکل ہو جاتا. اب تو آپ بول سکتے ہیں یہ نعمان شوق کا شعر ہے یا ارشد کا شعر ہے، تو سب نے چونکہ ذاتی اب طور پر، فراق نے کہا تھا کہ آپ مطلب مرمر کے آواز پالنے میں، اپنی آواز کو مرمر کے تو اپنی آواز کو جب آپ مرمر کے پالیں گے تبھی اس میں کوئی انفرادیت پیدا ہوگی. اب وہ انفرادیت جدیدیوں والی انفرادیت نہیں ہے، معاف کیجیے گا، میں اس انفرادیت کا قائل بھی نہیں ہوں. اچھا، شاعر تو صاحب پوری سنجیدگی سے اپنی شاعری کر رہا ہے، افسانہ نگار افسانے لکھ رہا ہے، سب ہو رہا ہے، لیکن یہ تنقیدی زوال کا دور ہے. نقاد کوئی ایماندار نہیں ہے. بڑے نقادوں نے سپر ڈال دی ہے، کہہ دیا کہ ہم تمہارے ادب کا محاسبہ کیوں کریں. اگر تمہارا اگر تم میری طرح نہیں لکھ رہے ہو تو ہم تمہارے کیوں، گویا ہم ترقی پسندوں اور جدیدیوں کی طرح لکھیں گے، تب ان کا جو تنقیدی ماڈل ہے، تنقیدی فریم ورک ہے، وہ فٹ آئے گا. کیونکہ ہم ان کے تنقیدی ماڈل کے حساب سے ادب تخلیق نہیں کر رہے ہیں، اس لیے وہ ہم کو ایک تو راندہ درگاہ بھی تصور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ نہیں. سچی بات یہ ہے کہ ترقی پسندوں اور جدیدیوں سے 80 کے بعد کے لوگوں نے سنجیدگی سے ادب لکھا. میں یہ نہیں کہتا بڑا لکھا کہ چھوٹا لکھا، خراب لکھا، ہاں یہ ایک بحث کا موضوع ہے، لیکن اس کا محاسبہ تو ہو پہلے. کل کے مورخ کے لیے ہم چھوڑتے ہیں، اس کا محاسبہ ہو کہ کیا کیا. یہ محاسبہ کرے گا کون؟ اس کے ٹولز کس کے پاس ہیں؟ جن کے پاس ہیں وہ سب بکے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ٹولز بھی بکے ہوئے ہیں یا خریدے ہوئے ٹولز ہیں، ان کے سب امپورٹڈ ہیں. تنقید میں اب تک بتا دیجئے حال ہی کے بعد اردو کا ایک نقاد ایسا پیدا نہیں ہوا جو تنقید کا پریکٹیشنر نہ ہو. کوئی تھیریٹیشین نہیں ہے یہاں ہمارے یہاں، فارمولہ سازی کسی نے نہیں کی. حالی اور امداد امام اثر کے بعد اور کسی حد تک شبلی کو آپ مان سکتے ہیں، جن پر الزام لگی یہ بھی مغرب زدہ تھے اور مغرب سے، سب کے باوجود ان کی فکر اپنی تھی. تخیل پر جو فکر تھی کہتے ہیں کالریج سے لیا اور کیا، سب کے بعد لیکن ڈسکس کیا تھا اپنے طور پر اور اس کا اطلاق کیا تھا اپنی شاعری پر، اپنی کلاسیکی روایت پر. اس طرح کے یہ کام اب نہیں ہو رہا. اس طرح کے نقاد ہمارے، وہ فاروقی ہو، نارنگ ہو، یہ سب لوگ مغرب سے لیتے ہیں فارمولہ اور اس کو چاہتے ہیں کہ ہم مشرق اور مشرقی ادبیات کو ہم پرکھیں. تو یہ تو بنیادی غلط ہے. اچھا یہ دیکھیے کہ مجھے یہ اندازہ قاری کی، نقاد کی بات ہو رہی تھی، تو ظاہر ہے کہ اس سے ایک بہت جڑا ہوا سوال قاری کا ہے. ہاں، قاری آپ کے خیال میں اردو ادب میں کیا ہے اس کی ہے، مطلب اس وقت بھائی ابھی کیا ہے نا، ابھی اردو کا معاملہ یہ ہے کہ اردو کا سنجیدہ قاری بھی وہی ہے جو سنجیدہ تخلیق کار ہے. نہیں، خالص قاری کی بات، خالص قاری اب کہاں دکھتا ہے؟ وہ معاشرہ کہاں دکھتا ہے؟ وہ معاشرہ تو غائب ہے. 30 برس پہلے انہوں نے نہیں، وہ معاشرہ اب نہیں ہے. اب یہ کہ وہی ہے کہ انجمن توصیف باہمی کا معاملہ ہو گیا ہے. اب خالی الگ ادب، صرف ادب پڑھنے والا قاری جو ادب لکھتا نہیں صرف پڑھتا ہو، اب ایسا قاری کہاں ہے؟ ریئر ملے گا کوئی آپ کو. اس کے باوجود ادب اچھا لکھا جا رہا ہے. بالکل، مطلب اچھا لکھا جا رہا ہے، اس کا محاسبہ نہیں ہو رہا ٹھیک سے. میں یہ مانتا ہوں. مطلب میں ایک بات میرے ذہن میں آئی، میں خود جو چھوٹا موٹا لکھنے والا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور آپ لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں، تو مجھے ایک خیال آیا کہ صاحب کیا اس وقت جو اردو کے لکھنے والے ہیں جو اپنی پوری سنجیدگی کے ساتھ ادب تخلیق کر رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ قاری نہیں ہے، یہ ہماری کتاب خرید کر کے کوئی ایسا پڑھنے والا ہو جو جسے ہم نہیں جانتے ہو، اور وہ
ہمیں بھی صرف شاعر کے طور پہ جانتا ہو اور ویسے نہ جانتا ہو کہ ہم کون ہیں، تو وہ نہیں ہے. اس کے باوجود اتنی سنجیدگی سے لوگ لکھ رہے ہیں. میں تو میرے پاس کتابیں آتی ہیں، رسالے آتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں جتنی اچھی شاعری ہے، جتنے اچھے افسانے بھی لکھے جا رہے ہیں اس وقت ناولوں کے بارے میں، کہ بھئی ناول لکھنا اتنا ایک دقت طلب کام ہے نا، اتنا وقت لگتا ہے اس میں چھپوانا، اس کو لوگوں تک پہنچوانا. تو یہ ساری سنجیدگی جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ قاری ہے نہیں اس کا، ہے نا، اور اسے یہ معلوم ہے کہ یہ جو لکھنے والا ہے یہی پڑھے گا اس کو. تو مطلب کہ ایسا نہیں، مجھے ایک خیال آیا ایک دن بیٹھے بیٹھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے جیسے اجنتا کے غاروں میں جو لوگوں نے جن کلاکاروں نے اپنی نقاشی کی اور مصوری کیا، سنگ تراشی کی، بے نام و نشان مر گئے. بے نام و نشان مر گئے. وہ کیا مطلب جیسے اپنی کلا کو جانتے تھے کہ ہماری کلا کی اس وقت کے قدر کرنے والا خیر اس قدر بھی مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، ابدیت کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں، اور شاید ایسے ہی اردو کے لکھنے والے کا یہ تردد اور یہ اندیشہ بھی درست ہے، لیکن ابھی وہ صورتحال نہیں پیدا. دیکھیے ایک اچھی بات کیا ہوئی ہے، اس کے لیے تو بھائی میں ریختہ فاؤنڈیشن کو بھی مبارکباد دوں گا کہ ابھی جو اردو کو پروپیگیٹ کرنے اور اردو کو واقعی مطلب دوسرے حلقے تک، دوسرے علاقوں تک پہنچانے کا کام ہو رہا ہے نا. بعض اردو کے لکھنے والے جن کی تخلیقات ہندی میں شاید، دیوناگری میں شاید، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اردو کو کوئی یہ کر رہا ہوں، اردو اپنی جگہ ہے، اردو کے پڑھنے والے اگر کم ہیں یا توجہ، لیکن جو غیر اردو دار علاقہ ہے وہ اردو ادب کو پڑھنا چاہتا ہے، اور وہ اردو فیض پڑھے جا رہے ہیں، اخت الایمان پڑھے جا رہے ہیں. ہماری آپ کی چیزیں اگر ہندی میں جا رہی ہیں، دیوناگری میں جا رہی ہیں، پڑھی بھی جا رہی ہیں، ان کا رسپانس مل رہا ہے. اور وہ اردو کی شاعری کے میرا شعری مجموعہ ہندی میں چھپا تو بہت لوگوں نے، ہندی کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے، فون کیے، آج بھی فون کرتے ہیں، بھائی آپ نے تو بہت اچھا کیا ہے، میں بہت مطلب میں تو آپ کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو میں نے کہا اب چلیے اچھی بات ہے، آپ کی محبت ہے، آپ سراہ رہے ہیں، ورنہ ہم کہاں اب یہ سوچ کے لکھتے ہیں کہ ہم کو کوئی سراہے گا یا ہم کو اس کی پذیرائی ملے گی، کوئی ریوارڈ ملے گا. یہ سب نہیں ہے. لیکن ابھی بہت مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو لگتا ہے کہ ہم جس نسل اور جس جنریشن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اردو کے تئیں اس کی توجہ نہیں ہے، کو لگتا ہے وہی لوگ ایک دن رجوع کریں گے اردو سے، اور اردو کا معاشرہ مرے گا نہیں، اردو زبان زندہ رہے گی. زبان اب اس کی شکل و صورت کیا ہوگی یہ تو مطلب ایک بنیادی چیز تو اس کے رسم الخط کی ہے. یہ زندہ اگر رہ سکتی تو اپنے رسم الخط میں اپنے رسم الخط میں بھی زندہ رہے گی. اور زبان تو رسم الخط بولی جاتی تو کہاں رسم الخط وہاں آتا ہے؟ جی بالکل، وہاں تو رسم الخط نہیں ہوتا ہے. تو جب ہم اصل جو بول چال کی ہماری زبان ہے نا، ہمارا جو محاورہ ہے، اس کو آپ کہاں اٹھا کے لے جائیں؟ صحیح ہے، وہاں تو وہ چیز زندہ رہے گی، اور رسم الخط بھی زندہ رہے گا. یہ مدرسوں کی وجہ سے زندہ رہے گا. آپ مدرسوں کی بات کر رہے ہیں، میں ذرا سا اس بارے میں عام طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے مدرسوں کے بارے میں. میں دیکھتا ہوں کم از کم کچھ اسٹیٹ جیسے بہار، مہاراشٹر، بنگال، ان 3 جگہوں پہ کم از کم مجھے معلوم ہے، اور اس کے علاوہ ساؤتھ میں آندھرا پردیش اور کرناٹک، ان جگہوں پہ اردو کے اسکول ہیں، اردو میڈیم میں پڑھائی ہوتی ہے، جہاں اردو زبان اور اردو ادب کی تعلیم دی جاتی ہے. مدرسوں کا معاملہ خالص مطلب مذہبی اس تک محدود ہے. ظاہر ہے کہ اس میں بھی فارسی عربی زیادہ ہے. میں اس کو کنٹینٹ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، بالعموم لوگ سمجھتے ہی ہیں، کیونکہ زیادہ تر بعد کے ایم فل پی ایچ ڈی کرنے والے لڑکے جو ہیں وہ مدرسوں سے ہی آ رہے ہیں. لیکن جو بہار، مثال کے طور پہ آپ بہار ہی لیجیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہار میں جس طرح سے اردو کی تعلیم ہے تو اس کی وجہ سے اردو زبان ہے نا اپنی اس خالص شکل میں، جو ہم رسم الخط کی بات کر رہے تھے، مہاراشٹر میں، کرناٹک میں، بنگال میں بہت بڑی تعداد اردو بولنے لکھنے پڑھنے والوں کی ہے، اور اردو میڈیم اسکول ہیں، وہاں پہ اردو میں تعلیم دی جاتی ہے، اور اردو والوں کے اندر ایک بڑی محبت ہے، اس کے لیے ایک جذباتیت بھی ہے، ایک جذباتی سطح پہ وابستگی ہے. تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ اردو اپنی اس شکل میں بھی، خالص شکل میں بھی ابھی زندہ رہے گی، ابھی زندہ رہے گی. اس کو مٹایا نہیں جا سکتا اس طرح سے. بالکل. اور دیکھیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں حکومت کی سطح سے، مختلف حکومتیں اس پر سوچ رہی ہیں کہ مدرسوں کو ماڈرنائز کیا جائے. جی جی جی. جو ہمارے دینی مدارس ہیں وہاں دینی تعلیم بھی دی جائے، لیکن ساتھ ساتھ وہاں جدید تعلیم ہے نا، سائنس کی تعلیم، کمپیوٹر کی تعلیم. اور ہم سمجھتے ہیں بہار میں بھی کئی مدرسوں میں کمپیوٹر کی تعلیم انٹروڈیوس ہو گئی، اور اس کی کوششیں چل رہی ہیں. تو اگر مدرسے ماڈرنائزڈ ہو جاتے ہیں،
مدرسوں میں دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم اور جدید سائنسی تعلیم، تکنیکی تعلیم کی سہولتیں مل جاتی ہیں، تو ہم اپنے وہ جو نئے آنے والے بچے ہیں ان سے مایوس تھوڑی ہیں، اور یہ رسم الخط تو وہی لوگ زندہ رکھتے مگر ہیں۔ یہ معاشرہ ادب کا معاملہ جو ہے، ظاہر ہے کہ ادب ایک مقابلتاً ٹھہرے ہوئے معاشرے میں جہاں لوگوں کے پاس نہیں، معاشرہ کو آپ ٹھہرا وہ مت کہیے، معاشرہ کبھی ٹھہرتا اور نہیں، یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے، کوئی معاشرہ کبھی نہیں ٹھہرتا۔ آپ جس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاشرہ بہت زوال پذیر ہے، وہ معاشرہ بھی ٹھہرا ہوا نہیں ہے، اس کا انڈر کرنٹ چلتا ہے، بہت تیز رفتار ہے معاشرہ اس وقت، بہت معاشرہ ابھی کیا ہے نا، ابھی معاشرہ مادی اور مادیت کی دوڑ میں بہت آگے جا رہا، اسی لیے دوسرے کنسیڈریشنز، دوسری ترجیحات ابھی پیچھے ہیں، اس میں ادب بھی شامل ہے۔ ہاں، ادب بھی ظاہر ہے، ادب تو ہماری آج کی ترجیحات میں ادب بہت نیچے چلا گیا ہے، لیکن کمپیوٹر بہت آگے ہے، سائنسی تعلیم بہت آگے ہے، آج ہمارے آپ کے بچے سائنسی تعلیم زیادہ حاصل کر رہے ہیں، کہاں آپ ان کو کہیے اردو پڑھنے کے لیے تو کہیں گے اردو تو ہم بعد میں پڑھ لیں گے، یہ تو 2-3 مہینے کی محنت کی تم کر لیں، وہ ٹیکنالوجی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں۔ تو یہ جو نئے اذہان پیدا ہو رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے مایوس ہو جائیں گے؟ یہ کچھ دیں گے معاشرے، امید یہی ہے کہ ارے کچھ ابھی فی الحال تو اتنا کر رہے ہیں کہ جو بچے جن کے ماں باپ محنت کرتے تھے، جفاکشی کرتے تھے، ان کے بچے آج باہر جا کے کمپیوٹر انجینئر بن گئے اور ڈاکٹر بن گئے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہ اپنے گھر کا سہارا بنے ہوئے، تو ایک معاشی استحکام تو آ رہا ہے رفتہ رفتہ۔ جب معاشی استحکام آئے گا تو دھیرے دھیرے ادبی استحکام بھی آئے گا، کلچر کو کہاں چھوڑ کے جائیں گے؟ یہ تو ہماری نفسیاتی مجبوری ہے اور کمزوری بھی ہے۔ آدمی جب پیٹ بھر جاتا ہے اس کا تو 2 ہی چیزیں، پیٹ بھرنے کے بعد تو پھر سوجھے گا وہی سب۔ مجھے لگتا ہے 2 چیزیں آدمی کو سوچتی ہیں، نہیں، پھر 2 چیزیں نہیں، بہت سی چیزیں۔ ایک مجھے لگتا ہے جو سب سے بڑی جو چیز اس کو سوچتی ہے وہ مذہب ہے، ہاں، اور اس کے بعد دوسری چیز جو ہے اس کا یہی ہے جو روح کی آسودگی کا معاملہ نہیں دیکھیے، نہیں ایسا جس نہیں میں ہے، ادب بھی پیٹ شامل ہے، جس میں مذہب کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا، مذہب بھوکے لوگوں کے پاس زیادہ ہے۔ مجھے تو لگتا ہے نہیں دیکھیے، المیہ تو یہی ہے کہ جو پیٹ بھرے لوگ ہیں وہ مذہب کی سیاست کر رہے ہیں، جی سیاست وہ کر رہے ہیں، عقیدت بھوکے لوگوں کے پاس۔ عقیدت اپنے آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ عقیدت ذاتی مسئلہ ہوتا ہے، عقیدت جو ہے عقیدت تو نفسیاتی ضرورت ہے نا، سماج کو متاثر کرتا ہے سیاست۔ دیکھیے تو مذہب کی سیاست کر رہے ہیں وہ لوگ جو خوشحال ہیں، لیکن جو مخلوق الحال ہے، ادب کی گفتگو سے باہر نکل رہے ہیں۔ نہیں، ادب کی گفتگو کیا ادب کوئی سماج سے الگ ہے کیا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، ادب تو سماج سے الگ نہیں، ادب کیا مذہب سے الگ ہے، ادب کیا سیاست سے الگ ہے؟ آپ سیاست کو کہاں مائنس کریں؟ ٹھیک ہے، ادب کو زیادہ سیاست اور مذہب کا ٹول نہیں بننا چاہیے، لیکن ادب میں تو سب کچھ ڈسکس ہوگا، ہر موضوع ڈسکس ہوگا، اور ادب میں سماج اور سب کچھ ڈسکس ہوتا ہے اور سیاست بھی ڈسکس ہوگا۔ بالکل۔ ابھی آپ نے ظاہر ادھر پچھلے 5 سال سے آپ ایک رسالہ نکال رہے ہیں آمد، جی، تو خاص طور سے آمد کی وجہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو اردو کے ادبی رسائل کی صورتحال ہے، مطلب آپ کو کیا تجربہ ہوتا ہے اس وقت رسائل کا، کہ بھئی ایک تو وہ جو ہے کہ لکھنے والوں کا اور دوسری طرف پڑھنے والوں کا، یا ان کی رسائل نہیں، میں یہ بتا دوں گا، ادب کے رسالے پڑھے جاتے ہیں جی، ہر چند کے اس کا حلقہ محدود ہے، لیکن جو محدود حلقہ ہے وہ بہت سنجیدہ ہے، بہت رسپانسو بھی ہے۔ مجھے آمد جب میں نے پہلا شمارہ نکالا تھا، اس کے بعد جو لوگوں نے رسپانس دیا خطوط، اور آج بھی وہ رسپانس آتا ہے۔ اب جہاں تک لکھنے کی بات ہے، تخلیق کی بات ہے، تو پہلے میں 3 مہینے پہ نکالتا تھا آمد کو، سہماہی تھا، اس کے بعد مجھے 6 مہینہ کرنا پڑا، پھر ایک شمارہ تو بھی 1 سال پہ آیا، تازہ شمارہ۔ اس کی وجہ یہ ہوئی، بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ایک تو مالی تنگی، ادبی رسالہ جب ذاتی طور پہ کوئی نکالے گا تو مالی تنگی کا شکار ہوگا، اس لیے کہ اب اس کے لیے پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، وہ سب ہم نہیں کر پاتے۔ لیکن اصل ایک مسئلہ اور ہے کہ صاحب ہمیں 3 مہینے میں اتنی چیزیں جمع نہیں ہو پاتی ہیں، مل نہیں پاتی ہیں کہ ہم ان کا انتخاب کر کے کوئی اچھا ادب پیش کر سکیں۔ اس کے لیے مجھے وقت چاہیے، تو کبھی 6 مہینے لگ جاتے ہیں، کبھی 7 مہینے، کبھی 1 سال بھی لگتا ہے، لیکن جب چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں اور ہم انتخاب کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں تو ہم انتخاب کر کے چاہتے ہیں کہ وہ آمد شائع ہو، اور ہوتا ہے۔ تو وہ تخلیق کی رفتار ذرا سست ہوئی ہے، اور اس میں آمد میں بعض لوگ اس وجہ سے بھی چیزیں سوچ سمجھ کے بھیجتے ہیں کہ وہاں جو آدمی بیٹھا ہوا وہ بہت اسکریننگ کر رہا ہے، وہ چھان پٹک کر رہا ہے، اس لیے بھی لوگ اگر میں اس کو بالکل عام رسالہ بنا دوں
तो ऐसा नहीं मैं हर महीने निकाल सकता हूँ उसको। अब तो ये सिलेक्टिव होने की वजह से ज़रा दिक्कत हो रही है। अब बहुत से लोगों को मैं ये देखता हूँ कि वो वैसे रसालों की तरफ ज़्यादा देख नहीं रहे हैं, फिर सोशल मीडिया आ गया है, फेसबुक पे लगा देते हैं और ट्विटर पे चले जाते हैं। हाँ वो सब शेयर है, का उसके और बावजूद प्रिंट मीडिया की अहमियत कम नहीं हुई। रसायल आज भी सोशल पढ़े। मीडिया के सोशल मीडिया पर भी तो रसाले आ रहे हैं, रसाले आ रहे उसका हैं। वेबसाइट बन रहा है जी, और उसको पढ़ा जा रहा है। अच्छा, मतलब ये कि सोशल मीडिया से लोग मतलब शायद अदब के का शौक लोगों के अंदर ज़रा सा वसी हुआ है, यानी ऐसे लोग जो देखिए सोशल मीडिया का जो एक बड़ा खतरा है वो प्रोविजनलिज्म का खतरा है। जी 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 बिल्कुल। आज एक चीज़ आई है कि कोई चीज़ आती है जैसे आर्जी तौर पे तो कि हंगामीपन है उसमें। हाँ हाँ हाँ, अब फेसबुक पे क्या होता है कि अगर आप कोई गज़ल अपनी पोस्ट करें, कोई नज़्म पोस्ट करें, तो बाज़ वैसे लोग जिनको आप लाइक्स देते हैं वही आपकी चीज़ों को लाइक करेंगे, जिन पे आप कमेंट करेंगे वो आपकी कमेंट कर आप पे कमेंट करेंगे, वरना दूसरे लोग बहुत होगा तो लाइक करके चले जाएंगे। तो वो एक प्रोविजनलिज्म आ गया। संजीदगी से चीज़ों बाज़ लोगों का ख्याल है कि बहुत दूर दराज के लोग बड़े मतलब अनजाने क़ारीन भी मिल जाते हैं। हाँ मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा रेयर होता है। और अभी भी क्या है ना कि जैसे एक पॉपुलर लिटरेचर होता है, जी तो सोशल मीडिया अभी ज़्यादा पॉपुलर लिटरेचर को रिप्लेस करने की पोजीशन में आया तो नहीं, आ सकता है, लेकिन प्रिंट मीडिया और संजीदा अदब की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी और ये रसायलों और रसायल की ज़रूरत रहेगी। रसायल की ही ज़रूरत रहेगी और रसाले नहीं हमारे रसायल ही की नहीं रहेगी भाई, सोशल मीडिया पे भी अच्छे रसायल अब आ रहे हैं, उनके वेबसाइट्स बन रहे हैं, तो वहाँ भी संजीदा लोग पढ़ेंगे। अब तो जितने उर्दू के बेशतर लिखने वाले हैं वो सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या कंप्यूटर को थोड़ा बहुत चलाना तो जानते ही हैं। जी जी जब मेरे जैसा आदमी जो कभी साइंस पढ़ा नहीं वो जब कंप्यूटर से शुद्ध बुद्ध पैदा कर सकता है तो दूसरे लोगों के बारे में भी हम सोच सकते हैं कि जाहिर है लोग कर रहे हैं तो इस्तेमाल। मतलब ये है कि बहरहाल सोशल मीडिया जाहिर है कोई भी नया मीडिया आएगा, अब इसके आगे हो सकता है कोई और मीडिया भी आ जाए, कोई इससे भी ज्यादा हाँ, बिल्कुल, तेज फास्ट रफ्तार है। मीडिया आ जाए। अभी हम कह नहीं देखिए मीडिया की हमारा- जरूरत हमेशा पड़ेगी। हाँ। अब उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, खुद प्रिंट मीडियम जब हाँ। ये रिसाले निकलना शुरू हुए थे, किसी एक भी ज़माने मीडिया में का ये भी- इस्तेमाल हम कैसे कर ये भी रहे एक नया हैं ये इस मीडिया ही पर था। मुनहसर ये भी करता एक नया मीडिया ही था एक जमाने में, बिल्कुल। जब रिसाले का ख्याल आया तो लोगों को भी रिसाला निकाला जाए, है ना। है। बिल्कुल। तो पहले तो मलफूजात और मखतूतात का जमाना था, अब फिर रिसाले निकले, लेकिन लोगों ने प्रिंट मीडिया को रिप्लेस करना आसान नहीं होगा। हाँ, ये बात है। प्रिंट आप मीडिया किताब को जैसे पढ़ते हैं उस तरह से आप लेट के सोशल सो के मीडिया बैठ के, उस तरह सोशल सोशल मीडिया आप वैसे नहीं कर सकता, वो बात होती नहीं पैदा। जैसे सोशल मीडिया की अहमियत से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन print प्रोविजनलिज्म media- की जो बात हाँ, आपने लेकिन कही है। प्रोविजनलिज्म बड़ा खतरा है। हाँ, ठीक। अगर इस खतरे से बचा जाए तो उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो उसका। चलिए, इस्तेमाल तो लोग अपने अपने तौर पे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें जो जिसके जो हाथ लग जाए हाँ, और बिल्कुल। जो लोग हावी हो जाए उस पर कोशिश ये, मगर मैं भी आपके इस ख्याल से मुत्तफिक हूँ कि प्रोविजनलिज्म ही एक मसला है उसमें। और क्योंकि आज एक चीज़ आती है, 2-1 दिन के बाद वो फिर गायब हो जाती है और पता नहीं चलता है, कोई इसको याद नहीं रखता है। इतनी तेज़ रफ्तार है, वहाँ कोई स्क्रूटनी नहीं है। और ये मैं रिसाले में आपके पास कोई चीज़ भेज जाती है, मैंने भेजने से पहले मुझे सोचना पड़ता है कि मैं खुर्शीद अकबर साहब को अपना ये तहरीर भेज रहा हूँ, हाँ। तो ये उनके म्यार पर पूरी उतरेगी कि नहीं, है ना। तो मुझे एक धड़का लगा, मुझे मालूम है भी ये स्क्रूटनाइज होगा, उसके बाद अगर ये तबाद के मरहले में नहीं अब आप जैसे लिखने वालों को ये सब मैं सोचने की मिसाल जरूरत के तौर नहीं पे ये है। बात कह रहा हूँ। नहीं जो क्योंकि हम लोगों ने- पुस्तकार लिखने वाले हैं उनके लिए कोई मसला तो हम लोगों ने शुरू किया था, हम सब लोग अपने बड़े मुदीरों के पास जब भेजते थे तो जाहिर है हाँ, हमें जाहिर है, ये वो ख्याल धड़का तो था लगा। कि भाई ये पता नहीं तो भाई पसंद मैं आएगा कि नहीं माफ आएगा, है कीजिएगा, ना। मैं और जब वैसा कोई मुदीर नहीं हूँ। और जब पसंद अब आया मैं- था तो बहुत बड़ी खुशी होती थी जब कभी आता था कि साहब आपकी कहानी मंजूर कर ली गई है और ये आपके बिल्कुल। कलाम मंजूर कर लेगा, तो बड़ी खुशी होती थी कि साहब फलां साहब ने सही, कर लिया सही। है। और हम शौक से दिखाया भी करते थे। तो ये आपका मतलब है कि रसाले जो हैं वो बहरहाल कायम रहेंगे, सोशल मीडिया की अपनी अहमियत अपनी जगह पे देखिए रहेगी। उर्दू रसालों के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, माफ़ कीजिएगा। उर्दू रसालों के साथ एक बड़ा सेटबैक हुआ है। उर्दू के जो असातिज़ा हैं, जी जी उर्दू के मुदर्रिसीन और प्रोफेसरान का जो हल्का है, इनसे मुझे बड़ी शिकायत है। ये समझते हैं कि उर्दू रसायल मुफ्त में हासिल करना और उनका पैदाइशी हक़ है। जी वो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख की सैलरी ड्रा करते हैं, उठाते हैं, लेकिन उर्दू की ज़ात पे वो खर्च नहीं करना चाहते। वो समझते हैं कि उर्दू की वजह से मुझे नौकरी मिल गई, मैं उर्दू का प्रोफेसर हो गया, अब मुझे रिसाला खरीदने की क्या ज़रूरत है। सारे नहीं, सारे प्रोफेसर हैं, लेकिन मगर बेशतर मजमूई मेरा अपना ज़ाती तजर्बा ये है अलमिया कि है। मैंने भेजा शुमारा 1, 2, 3, 4 बातें होती तो कहते मैं बस भेज रहा हूँ, चंदा भेज रहा हूँ और ख़रीदार बन जाऊँगा। वो कभी ख़रीदार नहीं बनना चाहते, ख़रीद के तो पढ़ना ही नहीं चाहते। बल्कि ईमानदारी की बात तो ये है
کہ اردو کے معدود چند پروفیسران کو چھوڑ کر کوئی اردو رسالہ یا اردو کی سنجیدہ کتابوں کو پڑھنا ہی نہیں چاہتا. وہ پڑھ کے جاتا بھی نہیں کہ بچوں کو ٹھیک سے پڑھائے. یہ رونا ہے. خورشید صاحب آپ نے اتنی عمدہ باتیں کی اور خاص طور سے آپ نے بڑے کھل کے یہ باتیں کی ہیں جو ہمارے معاشرے میں زبان کا اس میں کیا مسائل ہیں اس ٹائم میں اور کیا آگے اردو ادب میں کس طرح سے تبدیلی آ رہی ہے یا کس طرح سے اردو کے قارئین کے تئیں آپ نے جو ایک امید افزا بات کہی ہے. میں تو بعض اوقات شجاع خاور کا شعر پڑھتا ہوں کہ جو مستقبل سے پر امید ہو وہ شاعر ہے مطلب شجاع خاور سے اپنی فکر کی اصلاح کروا لے. تو یہ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے. میں اس کو بس ایک شعر کبھی یہ ذہن میں آتا ہے اور کبھی اقبال کا وہ شعر دماغ میں آتا ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نہ ہو. تو یہ دیکھیے ایسا ہے نا کہ ہمارے یہاں اکثر میں اسی مخمصے میں ہمارے یہاں جو بڑا کرائسس پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نگیٹیوٹی بہت بڑھتی جا رہی ہے اردو معاشرے میں. ہمیں اس نگیٹیوٹی سے نکلنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنے اندر پازیٹیوٹی یا پازیٹیو انرجی کو زیادہ سے زیادہ ایکومولیٹ نہیں کریں گے اور اس کو صحیح ڈھنگ سے استعمال نہیں کریں گے تب تک صورتحال نہیں بدلے گی. اور بہرحال نا امیدی کفر ہے. اس لیے ہمیں ہر حال میں اپنے ادب کا اپنی تہذیب کا اثبات کرنا ہے اور کرنا چاہیے. پر امید تو رہنا ہی چاہیے. واہ صاحب اس پازیٹیو نوٹ پہ ہمیں لگتا ہے آج کی ہماری جو گفتگو بہت ہی پرمغز اور سیر حاصل رہی. مجھے لگتا ہے اس پازیٹیو نوٹ پہ ہم اپنی بات کو ختم کرنا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ خورشید اکبر صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ. ریختہ فاؤنڈیشن کا شکریہ. آپ نے اس خاکسار کو اس لائق سمجھا اور میری جو بھی کجمت سمجھ تھی وہ میں نے اپنی باتیں کی. بہت شکریہ.